العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن غيره. برادران عزیز، آج کی یہ مجلس میں نے اپنے استاد ذی وقار حضرت آیت اللہ علامہ طارق جوہری علی اللہ مقامہ کے ایصال ثواب کے لیے، بلندی درجات کے لیے، تربیت روح کے لیے برپا کی ہے۔ اصل مقصد لوگوں کو ان کی شخصیت سے تعارف کرانا بھی ہے، کیونکہ انہوں نے جس انداز سے اپنی زندگی گزاری ہے اس میں لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس پائے کے عالم ہیں۔ تو اس سلسلے میں جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں، چوتھی کوئی حالت نہیں ہے۔ پہلی یہ کہ کن عالمن، یا تو عالم بن جاؤ، او متعلمن، یا طلب علم کرنے والے بن جاؤ، او مستمعن، یا پھر یہ کہ علماء کی محفلوں میں صحبت میں بیٹھنے والے بن جاؤ۔ تو جو علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کسب علم کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے علم مجلسی، اور جو مدرسوں میں جا کے پڑھ کے علم حاصل کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے علم کتابی۔ پیغمبر فرماتے ہیں فلا تکن غیرہ، اس کے علاوہ میں تمہیں کسی شکل میں دیکھنا نہیں چاہتا، چونکہ علم حاصل کرنا واجب کفائی ہے، اور واجب کفائی کا مطلب یہ ہے کہ اگر پورے معاشرے اور سماج میں ایک آدمی علم حاصل کر لے تو پورے سماج سے اس علاقے سے، اس شہر سے، اس بستی سے علم کے حاصل کرنے کی ذمہ داری اٹھ جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک بھی حاصل نہ کرے تو پورا گاؤں گناہگار ہوتا ہے۔ اس لیے ایک عالم کا وجود، ایک عالم کی شخصیت جو دربار کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، وہ ایسی ہے کہ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں عالم نہ ہو وہاں سے ہجرت کر جاؤ، اس بستی پہ کسی لمحے بھی اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے، وہ بستی کسی لمحے بھی تباہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے عالم کی اتنی عزت و وقار ہے کہ اگر وہ صاحب عمل بھی ہو علم کے ساتھ ساتھ، تو سرکار ختم مرتبہ نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے نبی تھے، ان کے برابر قرار دیا گیا ہے اگر وہ علم پر عامل ہیں۔ عزیزان گرامی، علم زندگی ہے، جہالت موت ہے، اور میں اس بات کو بار بار عرض کر چکا ہوں، اس کو تکرارن عرض کیا ہے میں نے کہ نماز جمعہ کے بعد ایک سورہ جمعہ میں، ایک نماز جمعہ کے بعد کے لیے جو حکم ہے قرآن کا سورہ جمعہ میں،
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب زمین پر جب نماز جمعہ تمام ہو جائے، اذا قضیت الصلاۃ نماز تمام ہو جائے، فانتشروا فی الارض تو زمین پر پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو پوچھا گیا یہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا فضل یہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد اپنے علاقے کے علماء کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر کچھ نہ کچھ ان سے قرآن اور حدیث اور فرامین اہل بیت علیہ السلام میں سے کچھ نہ کچھ سیکھو۔ یہ اس کو اللہ کا فضل قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے عالم کے مر جانے پر جو حدیث بیان کی گئی ہے، اگر ایک عالم دنیا سے اٹھتا ہے تو اسلام میں ایک ایسا خلا پیدا ہوتا ہے کہ جس کو پر نہیں کیا جا سکتا، جس کو بھرا نہیں جا سکتا ہے۔ علامہ حضرت آیت اللہ طارق جوہری علی اللہ مقامہ ایک ایسے عالم تھے کہ جنہوں نے کسب علم میں اس قدر محنت کی کہ وہ تفسیر قرآن، حدیث، فرامین معصومین، تاریخ، کلام، صرف نحو، معنی بیان اور معقولات و ایک اتھارٹی مانے جاتے تھے۔ البتہ کچھ لوگوں نے چونکہ ان کو دیکھا ہی ٹوپی شیروانی میں تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ حدیثیں اور آیتیں رٹ کے عالم بن گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تھے اور 10 سال محنت کر کے انہوں نے کسب علم کیا تھا اور وہاں اپنے اساتذہ سے سند اجتہاد حاصل کی تھی۔ میں نے کم سے کم 15 سال 1998 سے لے کر 2013 تک، جب تک کہ میں ٹھٹہ منتقل نہیں ہوا، 15 سال مسلسل ان سے کسب فیض کیا اور ان سے علم سیکھا، علم حاصل کیا، جس کے نتیجے میں میں آج یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھے جس طریقے سے پڑھایا ہے، جس طریقے سے سکھایا ہے، جس طریقے سے انہوں نے میرے ساتھ محنت کی ہے، اس میں میں ساری زندگی بھی اگر ان کے لیے قرآن خوانی اور ان کے لیے کار خیر کرتا رہوں تو میں ان کا احسان نہیں اتار سکتا۔ وہ استاد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شفیق مربی بھی تھے اور انہوں نے بہت کچھ دیا۔ علامہ صاحب کے اٹھ جانے سے تشیع میں بر صغیر کے ایک ایسا خلا پیدا ہوا ہے کہ جس کو تقریباً ناپید سمجھا جا سکتا ہے کہ اب کوئی ان کے جیسا آدمی نہیں ہے، اور بہت بڑی شخصیت تھی ان کی، بہت عظیم شخصیت تھی ان کی، جانا سب نے ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جانے سے علاقے میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ ان کے جانے سے پاکستان میں ایک سناٹا چھا گیا۔ وہ جہاں فقیہ تھے، شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کی جو شخصیت تھی، ممبر پر، ممبر سے نیچے واحد، یا یوں کہوں کہ کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ممبر کی نشست اور محفل کی نشست میں فرق ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی غیر معتبر بات کرنے کے عادی نہیں تھے، چاہے وہ عام عوام میں۔ اور دوسری جو سب سے بڑی خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ انہوں نے کبھی عقیدے اور ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اگر کبھی کسی نے بھی ان کے سامنے کوئی ایسی بات کی کہ جو عقیدے کے خلاف ہو تو انہوں نے فوراً رد کیا اس کو،
مثال کے طور پر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، مجالس میں تو انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، لیکن عام محفل کی بات کرتا ہوں کہ ان سے سوال کیا گیا کہ قبلہ یہ جو نصیری کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ مولا کائنات کے سامنے آیا اور اس نے کہا کہ آپ اللہ ہیں، اور مولا کائنات نے جو ہے اس کو کہا کہ میں اللہ نہیں ہوں، اور اس نے اصرار کیا تو مولا نے اسے قتل کر دیا، پھر اسے دوبارہ زندہ کیا، کہنے لگا اب تو مجھے بالکل یقین ہو گیا کہ آپ ہی اللہ ہیں۔ پھر اس کے بعد مولا نے پھر اسے کاٹ دیا، پھر اسے زندہ کیا، اس نے کہا اب میرا یقین اور زیادہ بڑھ گیا، پھر مولا نے اور اسے راکھ راکھ کر دیا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا تو علامہ صاحب سے پوچھا کہ اس روایت کی کتنی حقیقت ہے؟ تو ان کا ایک خاص لہجہ تھا، اس لہجے کے اندر وہ کہتے تھے میاں کہاں کی اڑاتے ہو؟ جسے اللہ نے ناظم امور کائنات بنایا ہو وہ علی اتنا فارغ ہے کہ ایک جاہل آدمی پر اپنا ٹائم صرف کرتے تھے۔ تو وہ عقائد کے سلسلے میں انتہائی محتاط اور مستحکم شخصیت تھے، اور وہ اس معاملے میں کسی قسم کی رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، نہ ہی شریعت کے معاملے میں کبھی انہوں نے کسی کمزوری کا اظہار کیا، اور نہ ہی کبھی انہوں نے ممبر پر عقائد و شریعت کے معاملات پر کبھی کسی قسم کی بھی بات ایسی نہیں کی جس میں جھول پایا جاتا۔ آج وہ ہم میں نہیں رہے، دنیا سے چلے گئے، ہزاروں لوگوں کی تربیت کی ہے انہوں نے، ہم نے بھی ان سے مختصر کسب فیض کیا، جتنا چاہیے تھا اتنا نہیں کر سکے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمارے دامن کی گنجائش کے مطابق بہت کچھ عطا کیا، جس سے ہم پوری زندگی فیضیاب ہوتے رہیں گے اور اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ میری شاعری کے بھی استاد وہ ہیں، اور میری خطابت میں بھی، میں خطابت تو بہت پہلے سے کرتا ہوں، 40-45 سال ہو گئے مجھے خطابت کرتے ہوئے، لیکن جو خطابت میں ایک نکھار پیدا ہوا اور ایک ٹھہراؤ پیدا ہوا اور بیان میں جو مزید استحکام پیدا ہوا، وہ 1998 کے بعد جب میں نے ان کی محفل میں بیٹھ کر زانو ادب طے کیا اور تفسیر قرآن و حدیث کو پڑھا، اور ان کے اندر خصوصیت یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ مصائب نہیں پڑھتے تھے مجالس میں۔ ان کے وہ ابتدائی جملے بھی جو آج کل واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر لوگ بیان کر رہے ہیں کہ بس آپ نے گریہ کیا، تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی اور اب دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں رہی، لیکن مصائب بھی وہ بالکل ایسے پڑھا کرتے تھے جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ ذاکر شام غریبہ کے نام سے بھی مشہور ہیں، مفسر قرآن کے نام سے بھی مشہور ہیں، اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ اور جناب عباس علیہ السلام سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے۔ میں ان کے خانوادے کو تعزیت پیش کرتا ہوں، ان کے بھائی ابو القاسم بھائی کو بھی تعزیت پیش کرتا ہوں، ان کے فرزندان کو بھی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ بس چند جملے کہ ہمارے غم کا مداوع ہے کربلا، یقیناً امجد جوہری، ریاض جوہری، اسد جوہری ان کے والد بڑے عظیم تھے، لیکن وہ صرف ان کے باپ نہیں تھے، پوری ملت کے باپ تھے۔ ہمارے باپ کے جنازے میں ہزاروں لوگوں کو میں نے دیکھا تو میری آنکھیں برس پڑی کہ حسین کے ذاکر اگر دنیا سے جائے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے جنازے میں شرکت کے لیے آ جائیں، لیکن جس کا ذکر وہ منبر پہ کرتے تھے اس کے لیے خود ان کی زبانی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام اپنے بابا کے لاشے پر جب آئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی تھی، گلے میں توق خاردار پڑا ہوا تھا، پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں، اور امام علیہ السلام رو کر کہہ رہے تھے کاش
میں اس دن کو دیکھنے سے پہلے مر جاتا کہ باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے اور بیٹا مجبور ہے کہ باپ کا لاشا دفنا نہیں سکتا۔ ہاں عزیزان گرامی، کتنے لوگ تھے، ہزاروں لوگوں نے بیٹوں کو اور بھائی کو تسلی دی، بلا کر گلے لگایا، لیکن امام سجاد علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے جب مسلمان آئے تو تاریخ نے لکھا کہ شام غریبہ کو امام سجاد کے نیچے سے بستر کھینچا گیا، خیموں کو آگ لگا دی گئی، امام کو تازیانے مارے گئے، اور پھر مولا کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئیں، پاؤں میں بیڑیاں پہنائی گئیں، گلے میں توق خاردار پہنایا گیا۔ مسلمانوں نے باپ کی شہادت کے بعد پرسہ اس انداز سے دیا کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ فرزند کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام در بدر پھرایا گیا۔ عزیزان محترم، بہت بڑا صدمہ ہے علامہ صاحب کے دنیا سے اٹھ جانے کا، لیکن میں کہوں گا آپ کی بیٹیاں جنازے پر آئیں تو آپ کی بیٹیوں کو کسی نے تماچے نہیں مارے۔ میرے مولا آقا حسین کی بیٹی سکینہ بابا کے لاشے پر آئی تو بیٹی کو تماچے مارے گئے۔ جناب سکینہ کو شام غریبہ میں جب حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دوڑ کر چاہا کہ بچی کے دامن سے آگ بجھا دوں تو بچی نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، اے شیخ میرے قریب نہ آنا، میں نے کہا کہ میں کوئی ستم کرنے نہیں آیا، میں تمہارے دامن کی آگ بجھانے آیا ہوں۔ بیوی کی آواز آئی، اگر تیرے دل میں میرے لیے کوئی رحم ہے تو پھر ایک کام کر، مجھے نجف کا رستہ بتا دے تاکہ میں اپنے بابا کی بارگاہ میں جا کے، دادا کی بارگاہ میں جا کر فریاد کروں، دادا میرا بابا مارا گیا، ہمارے خیموں کو جلا دیا گیا، میرے کانوں سے خون بہتا ہے، بابا میں تماچے کھاتی رہی۔ اللہ لعنت اللہ علیہ الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ ربنا وتقبل دعاءنا سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔